آداب زندگی۔ آداب خانیداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت پر آپ سب کو اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم چیپٹر 3 کے لیسن نمبر 8 کو پڑھیں گے۔ غلہ اور ترکاری اور میوے جات اور تمام کھانے کی چیزوں کے فائدوں کا بیان۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، چاول عمدہ غذا ہے، رودوں کو کھولتا ہے اور بواسیر کو دور کرتا ہے۔ چند روایتوں میں وارد ہوا کہ ہم اپنے بیماروں کا علاج چاول سے کیا کرتے ہیں۔ حدیث موثق میں منقول ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور پیٹ کے درد کی شکایت کی۔ حضرت نے فرمایا، چاولوں کو دھو کر سائے میں خشک کر لو اور اس میں سے تھوڑے سے بڑیاں کر کے نرم کوٹ لو اور ہر صبح بقدر ایک مٹھی کھا لیا کرو۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ ان حضرت کو درد شکم تھا، فرمایا چاولوں کو سماق کے ساتھ پکا لاؤ، جب تناول فرمایا رفع ہو گیا۔ دوسری روایت منقول ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام بھنے ہوئے چنے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد تناول فرمایا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ 70 پیغمبروں نے چنے کے واسطے دعائے برکت مانگی ہے۔ اکثر روایات معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ مسحور کا کھانا دل کو نرم کرتا ہے اور رونا زیادہ لاتا ہے۔ روایت معتبر میں منقول ہے کہ باقلا کھانے سے پنڈلی کا گودا بڑھتا ہے اور بھیجا زیادہ ہوتا ہے اور تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں مروی ہے کہ باقلے کو چھلکے کے ساتھ کھاؤ کہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ منقول ہے کہ لوبیا کھانا اندرونی ریاح کو دفع کرتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے چھیپ کی شکایت کی، فرمایا کہ ماش اپنے کھانے میں داخل کر لو۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ اگر چند قسم کے کھانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے جاتے جن میں خرما بھی ہوتا تھا تو حضرت ابتدا خرما سے فرماتے تھے۔ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام اس شخص کو دوست رکھتے تھے جو خرمے کو اس سبب سے پسند کرتا تھا کہ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھا۔ سلیمان بن جعفر سے منقول ہے کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت کے پاس تازہ خرمے بہت سے رکھے تھے اور حضرت اہتمام کر کے خواہش سے تناول فرما رہے تھے۔ مجھے حکم ہوا کہ اے سلیمان، میرے پاس آؤ اور تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی، میں فدا ہو جاؤں، آپ نے تو بہت تناول فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں، مجھے زیادہ مرغوب ہیں، کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور میرے والد و ماجد، ان سب کو خرمے بہت مرغوب تھے اور مجھے بھی مرغوب ہیں، اور جو لوگ ہم پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی مرغوب ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری ہی طینت سے پیدا ہوئے ہیں، رہے ہمارے دشمن۔ ان کو شراب مرغوب ہے، اس لیے وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص 7 دانہ خرمہ عجوا کے نہار منہ کھا لیا کرے تو اسے کوئی زہر یا مرض، سحر یا بھوت یا پلید ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص 7 دانے عجوا کے سوتے وقت کھا لیا کرے، اگر اس کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو مر جائیں گے۔ احادیث معتبرہ میں منقول ہے کہ 5 میوے بہشت سے آئے ہیں: بے دانہ انار، بہی، سیب شامی، سفید انگور اور خرمائے تازہ۔ حدیث معتبر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کسی میوے کا پوست دور کرنا مکروہ ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ہر میوے پر ایک قسم کا زہر ہوتا ہے، جب میوہ تمہارے لیے لایا جائے تو پہلے اس کو دھلوا لو پھر کھاؤ۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ لوگوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے انجیر اور خرما وغیرہ تمام میووں کی نسبت استفسار کیا کہ اگر 2 دانے ملا کر کھائیں تو کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، پس اگر تم تنہا ہو تو جس طرح جی چاہے کھا لو،
اور اگر مسلمانوں کے کسی گروہ کے ساتھ بیٹھے ہو تو ایسا نہ کرو بلکہ ایک ایک دانہ کھاؤ۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر تم دو دو دانہ کھانا چاہتے ہو تو اپنے ساتھیوں سے کہہ دو اور ان سے اجازت لے کر کھاؤ۔ معتبر روایت میں منقول ہے کہ ایک دن جناب امام رضا علیہ السلام نے دیکھا کہ غلاموں نے کچھ میوہ آدھا آدھا کھا کر پھینک دیا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، اگر تمہارے پیٹ بھر گئے ہیں تو ساری دنیا پیٹ بھری نہیں ہو گئی، ضرورت کے موافق خود کھایا کرو اور باقی حاجت مندوں کو دے دیا کرو۔ حدیث موثق میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں دونوں ہاتھوں سے کھانا چاہیے، انگور اور انار۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ تین چیزیں کچھ نقصان نہیں کرتی، سفید انگور، نشکر اور سیب۔ احادیث معتبر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو آدمیوں کی ہڈیاں دیکھ کر ان کو بڑا صدمہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی کہ تم سیاہ انگور کھاؤ تاکہ تمہارا غم دور ہو جائے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ کسی پیغمبر نے غم و اندوہ کی شکایت کی، انہیں وحی کی گئی کہ تم انگور کھاؤ۔ حدیث حسن میں منقول ہے کہ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کو انگور بہت پسند تھا کہ ایک دن وہ حضرت روزے سے تھے، جب افطار کا وقت ہوا ام ولد نے ایک خوشہ انگور کا حضرت کے سامنے لا کر رکھا کہ وہ انگور اس فصل میں پہلے آئے تھے۔ اتنے میں ایک سائل آ گیا، حضرت نے وہ انگور اس سائل کو دے دیے۔ ام ولد چھپ کر گئیں اور وہ انگور اس سائل سے خرید لائیں اور پھر حضرت کے سامنے رکھے۔ اتنے میں دوسرا سائل آ گیا، حضرت نے پھر اسے دے دیے۔ ام ولد پھر جا کر خرید لائیں۔ اسی طرح 4 مرتبہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ حضرت نے تناول فرمایا۔ ابو عکاشہ سے منقول ہے کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں گیا، حضرت کے پاس انگور رکھے تھے۔ حضرت نے فرمایا بوڑھے اور بچے ایک ایک دانہ کھاتے ہیں، اور جس شخص کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ نہ بھرے گا وہ 3 4 دانے کھاتا ہے۔ تم 2 دانے کھاؤ کہ مستحب ہے۔ 2 سندوں سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ 21 دانے مویز سرخ کا ناشتہ کرنا سوائے مرض موت کے تمام امراض کو دفع کرتا ہے۔ 2 سندوں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ میوہ کل 120 قسم کا ہوتا ہے اور ان میں سب سے بہتر انار ہے۔ فرمایا کہ تم کو انار کھانا چاہیے کہ وہ بھوکے کو سیر کرتا ہے اور پیٹ بھرے کے واسطے ہاضم طعام ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار سے زیادہ کوئی میوہ مرغوب نہ تھا، اور حضرت یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے کھانے میں کوئی شریک ہو۔ اکثر احادیث معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ ہر انار میں ایک دانہ بہشت کا ہوتا ہے، اگر اسے کوئی کافر کھاتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اس دانے کو لے جاتا ہے تاکہ وہ نہ کھا سکے۔ اسی سبب سے مستحب ہے کہ جب انار کھائیں تو تنہا کھائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو مومن ایک انار پورا کھا لے خدا تعالی شیطان کو اس کے دل کی روشنی سے 40 دن کے لیے دور کر دیتا ہے، اور جو مومن 3 انار پورے کھا لے تو خدا تعالی شیطان کو اس کے دل کی روشنی سے 1 برس کے لیے دور کر دیتا ہے، اور جس شخص سے شیطان 1 برس دور رہے گا وہ مبتلا گناہ نہ ہوگا، اور جو مبتلا گناہ نہ ہوگا وہ داخل بہشت ہوگا۔ حدیث صحیح میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ تمہیں شیریں انار کھانا چاہیے کہ اس کا جو حصہ مومن کے معدے میں جاتا ہے وہی کسی نہ کسی درد کو کھو دیتا ہے اور شیطان کے وسوسے کو الگ دور کرتا ہے۔ دوسری حدیث حسن میں منقول ہے کہ انار کے دانوں کو بیجوں سمیت کھاؤ کہ اس ترکیب سے کھانا معدے کو صاف کرتا ہے اور بال بڑھاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ دونوں قسم کا کھٹا اور میٹھا معدے کے لیے نافع ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص جمعے کے دن 1 انار نہار منہ کھا لے اس کا دل 40 دن تک روشن رہے گا، اور 2 انار کھا لے تو 80 دن، اور اگر 3 انار کھا لے تو 120 دن، اور وسوسہ شیطانی بھی اس سے دور ہو جائے، اور جس سے وسوسہ شیطانی دور ہوا وہ معصیت خدا میں مبتلا نہ ہوگا، اور جو معصیت خدا میں مبتلا نہ ہوا وہ داخل بہشت ہوگا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى